بہت اہم راتیں، بہت اہم وقت. ڈاکٹر صاحبہ اور ارم، یہ وقت شروع ہو چکا ہے. باتیں، ہنسی مذاق سب ٹھیک ہے، صحت کے لیے اچھا ہے، مسکرانا اچھا ہے، سنت ہے، اپنے ایک دوسروں کو خوش رکھنا ثواب کا کام ہے، لیکن جو ہمیں اپنے آپ سے شروع کرنا ہے وہ کتنا ضروری اور وہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ پھر ارم. اچھا دیکھیں، جب آج آپ نے بات شروع کی بڑی پیاری بات تھی. عبادات کی ہم بات کرتے ہیں، ارم نے بہت اچھی بات کی، ڈاکٹر صاحب تھے، جلال نے بات کی. ہم جب نیکی کی بات کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے جو عبادت کر رہے ہیں اس سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. نہیں ہوگا، جو پیچھے سے جواد بھائی نے بتایا. مین چیز ہے جب ہم کہتے ہیں کہ جی اپنے لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے، لوگ کہتے ہیں صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، ان کے لیے نکلتے ہیں، ہمیں لوگ نہیں ملتے، سفید پوش نہیں ملتے تو مانگنے والے کھڑے ہوئے ہیں اور ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کہاں ڈھونڈیں. ہاں، سفید پوش آپ کے چاروں طرف ہی رہیں. آپ کے گلی کا گارڈ ہے، آپ کے گھر میں کام کرنے والے ہیں، آپ کے آس پاس نظر آتے ہیں رکشے والے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کچھ بھی نہیں، آپ کے علاقے کی جو دکان ہوتی ہے، گروسری سٹورز ہوتے ہیں، وہاں پہ جا کے صرف رجسٹر کھولیں جو صرف ادھار پہ سامان لے رہے ہوتے ہیں. اللہ جو کسی سے مانگتے نہیں ہیں، آپ خاموشی سے ان کی مدد کر دیں. آپ سوچیں آپ نے کسی کا بڑا بوجھ اتار دیا، اللہ تعالیٰ نے کتنے درجات آپ کے بلند کر دیے. اللہ اکبر. ہاسپٹل جاتے ہیں، کوئی بیمار ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں پھول لے کے جاتے ہیں، مٹھائی کچھ چاکلیٹس، پھل لے کے جاتے ہیں. اگر کوئی سفید پوش ہے، آپ کو پتہ اپنی فیملی کا، دوستوں کا، اس کو زیادہ ضرورت ہے اس وقت پیسوں کی. ارم کیا ضرورت ہے؟ جیسا ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی نشاندہی کی کہ آپ اس طرح ڈھونڈیں. کہتے ہیں نا سفید پوشوں کو ڈھونڈو، ڈھونڈا جاتا ہے. وہ آپ کے سامنے کبھی آ کے نہیں کہے گا. میں جواد بھائی سے بھی ضرور رہنمائی لوں گی کہ سفید پوش دراصل اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں. ہر چیز کے کوئی نہ کوئی سائنز ہوتے ہیں. ارم کس طرح اپنے آپ کو مایا جو سفید پوش لوگ ہیں نا، وہ یہ حقیقت ہے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے. اس لیے اللہ رب العزت کا بھی یہ حکم ہے کہ تم اپنے ارد گرد نظر ڈالو. سرکار علیہ السلام کی بھی زندگی سے ہمیں یہی تعلیمات ملتی ہیں. سب سے پہلے میں کہتی ہوں اپنی فیملی میں دیکھ لیں، کیونکہ ہر شخص کی فیملی میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کم کماتے ہیں، ان کے گھر میں کھانے والے زیادہ ہیں، ان کے گھر میں کوئی بیمار ہے، تو یہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہاں ضرورت ہے. تو جب قرآن میں بھی جب ڈسکرپشن دیا گیا تو اس میں سب سے پہلے والاقربا کا آیا کہ آپ کے جو اپنے رشتہ دار ہیں، تو آپ سب سے پہلے بہت عزت کے ساتھ، اور دیکھو اگر آپ زکوٰۃ بھی دے رہے ہو، آپ کے پاس اتنا نہیں ہے تو ان کو بتا کے دینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. ان کی عزت نفس کو آپ مجروح مت کیجئے، وہ آپ توفتاً ان کو جا کے دیجئے. کیونکہ دیکھو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، حضرت امام حسن کا قول ہے کہ تم ضرورت سے زیادہ اپنے جسم کو مت سنوارو، کہ جسم کو تو مٹی میں مل جانا ہے، سنوارنا ہے تو اس روح کو سنوارو جس سے اللہ کے پاس جانا ہے. تو ہم یہ جو مہینہ ہے نا، یہ روح کو سنوارنے کا مہینہ ہے، اور روح سنورتی ہی اس وقت ہے کہ جب ہم اس کو نفس سے الگ کرتے ہیں. کہ دیکھو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو نفس نہیں دیا، اور جانوروں کو عقل نہیں دی، اور انسان کو عقل بھی دی اور نفس بھی دیا. اگر عقل انسان چھوڑ دے تو وہ جانور بن جاتا ہے، اور نفس چھوڑ دے تو فرشتے پہ پہنچ جاتا ہے. تو انسان کو تو اللہ نے بہت کچھ دے دیا. ضرورت یہ کہ ہم سمجھ لیں، اس وقت کو غنیمت جانیں، اور اللہ رب العزت کو راضی کر لیں. الہی آمین. اللہ پاک اس پڑھنے کو، اس ذکر کو قبول فرمائے. حسان بھائی کی آواز سے وقفے پہ جائیں گے.